الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقضت فلا رسول بعدی ولا نبی ولكن خلف فیکثرون او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم عزیز طلباء، اس وقت یعنی آج خاص طور سے آپ کے مدرسے امداد العلوم حیدرآباد میں دین کی بنیادی اور ضروری باتیں، ایک تو ہے توحید، دوسرا رسالت، تیسرا آخرت۔ اب آپ لوگ بھی بولو، توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ اب آپ لوگ بولو تو یہ تین جو مضامین ہیں جس کے بارے میں اللہ نے تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے بعد جب نبوت کا اعلان آپ نے کر دیا، 1 سال 2 سال نہیں بلکہ 10 سال لگاتار یہ بیان کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ کیا؟ توحید، رسالت، آخرت، توحید، رسالت، آخرت۔ پھر ان تینوں میں شروع کے جو 2 مضامین ہیں توحید، رسالت، زیادہ بیان کرتے رہے۔ پھر یہ دونوں میں سب سے اہم جو ہے وہ توحید ہے۔ توحید مانے اللہ کو ایک ماننا۔ قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس کا اللہ نے تذکرہ کیا وہ توحید کا ہے۔ بولو کس کا ہے؟ توحید مانے اللہ کو ایک ماننا۔ کیسے ماننا؟ کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ ارے بولو، کرنے دھرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ بولو، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا۔ اور پہلے کلمے کے پہلے جز میں کس چیز کا بیان ہے؟ ارے بولو، توحید۔ کس چیز کا بیان ہے؟ توحید۔ اور پھر محمد الرسول اللہ، کس چیز کا بیان ہے؟ رسالت۔ ارے بولو، کس چیز کا بیان ہے؟ رسالت۔ تو پہلے جز میں توحید کا بیان، دوسرے جز میں رسالت کا بیان۔ کس کی رسالت؟ پیارے نبی، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ کس کی رسالت؟ رسالت۔ تو پہلے جز میں توحید، پھر توحید میں توحید الوہیت۔ بولو، توحید الوہیت۔ ہاں، الہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا،
اب آپ لوگوں لا الہ الا اللہ سب کو یاد ہے؟ یاد ہے نہیں ہے؟ یاد ہے۔ اب بولو الہ کے کیا معنی ہیں؟ ارے بولو الہ کے معنی معبود، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ یہ پکا 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 ایسا یاد رہنا، کوٹ کوٹ کے دل اور دماغ میں بیٹھ جانا۔ نیند میں بھی آپ لوگ بول لیتے رہنا گھر میں، ارے یہ بچہ کیا بول لے رہا، توحید توحید ایک اللہ، اللہ معبود ہے۔ نیند میں بھی بچے کھیلتے کھیلتے آپ لوگ دیکھے ہوں گے، نیند میں بڑبڑا لیتے، وہ کرکٹ کا جنون سوار ہوا تھا، وہ بال آیا بال آیا ایسا 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 کرتے تھے نیند میں، مطلب کھیلتے کھیلتے دل و دماغ میں کھیل بس گیا تھا، وہی نیند میں نکلا۔ اب یہ کیا ہے؟ توحید ہے، رسالت ہے، بنیادی چیز ہے، عقیدے کی چیز ہے، ایمان کی چیز ہے، اور یہ ہر مسلمان کو، بچے بڑے عورتیں مرد سب کو پکا پختہ مضبوط رہنا۔ آج عام طور پر بنیادی تعلیم نہیں معلوم، جس کی بنا پر جو نوجوان بچے بھٹک رہے ہیں۔ اصل میں بنیادی تعلیم، توحید کس کو بولتے، ایمان کس کو بولتے، کفر کس کو کہتے ہیں، کن کن چیزوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ اب ظاہر بات ہے جب اصل چیز کا پتہ نہیں تو ڈپلیکیٹ چیز جب اس کے سامنے رکھ دی جاتی، پلین پیپر ہے اس کو قبول لے رہا، بس ارے بچہ بھٹک گیا، کیوں؟ اس کو اصل ہی نہیں معلوم، توحید کیا چیز ہے، رسالت کی کیا 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 چیز ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو آخری نبی کا صحیح مفہوم صحیح مطلب کیا ہے عام طور پر نہیں معلوم۔ جتنے بھی مسلمان ہیں تقریباً صحیح مطلب کیا ہے، صحیح مطلب آخری نبی کون ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مطلب اس کا؟ اب سوچنے بیٹھ گئے۔ اب جب یہ مطلب نہیں معلوم ہے تو غلط مطلب بیان کر کے ایمان کے ڈاکو، اسلام کے دشمن برباد کرتے ہیں ایمان کو۔ تو اس لیے مختصر آپ حضرات کے سامنے یہ جو درس دیا جا رہا ہے پوری توجہ سے غور سے آپ لوگ سنیں۔ تو پہلی چیز تو بتا دی گئی وہ توحید کے بارے میں مستقل طور پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ اب یہاں جو اصل جو دوسرا مضمون بیان ہو رہا ہے رسالت، اس سلسلے میں ضمنی طور پر تھوڑا سا توحید کا ذکر آ گیا، تو آپ لوگ یاد رکھ لینا۔ تو پہلے جز میں توحید کا بیان اور دوسرے جز میں قرآن مجید میں ایک ہے توحید ربوبیت، بولو توحید ربوبیت، یہ پکا زندگی بھر کے لیے، آج کے لیے نہیں، پوری زندگی یاد رکھنا، بولو انشاءاللہ۔ ہاں توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، اور قرآن میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص دعوت دی سب سے زیادہ توحید الوہیت، توحید الوہیت، توحید الوہیت تو الہ ہونے کے اعتبار سے، ارے بولو الہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کو ایک ماننا۔ الہ کے معنی، ہاں بولو، نہیں الہ کے معنی ابھی آیا تھا، معبود، الہ کے معنی معبود، معبود کے معنی جس کی عبادت کی جائے اس کو معبود کہتے ہیں۔ تو ہمارا معبود کون؟ ارے بولو کون ہے؟ اللہ۔ سمجھ رہے؟ یہ مختصر سمجھے، تفصیل تو قرآن مجید پڑھتے جائیں گے، جگہ 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 اللہ نے قرآن میں اتنا بیان کیا، توحید کے بارے میں اتنا بیان کیا، اتنا بیان کیا
کسی کہنے والے نے کہا قرآن کا نام اگر کتاب التوحید بھی رکھ دیتے تو بیجا نہیں تھا، اتنا ذکر ہے قرآن مجید میں، سمجھے؟ تو اب آئیے، اب دوسرا مضمون ہے رسالت، محمد رسول اللہ میں۔ دیکھو سورہ فتح آیت نمبر 29، اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، کہاں لکھے بولتے؟ سورہ فتح آیت نمبر، ارے بولو 29، ہاں سورہ فتح میں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ ابن مریم جو بن باپ کے پیدا ہوئے، ان کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول تھے، سن رہے تھے، زندہ ہونے کے باوجود ان کو تھے، اور ہمارے نبی وفات پا گئے، اس دنیا سے چلے گئے، اس کے باوجود بھی رسول ہیں بولے۔ اب پہلے کلمے میں اب ترجمہ آپ لوگ پڑھے ہوں گے، ہیں پڑھے، تھے پڑھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں پڑھے، تھے پڑھے، ارے بولو زور سے بولو۔ ہاں اب یہ سمجھنا ہے کیا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم زندہ اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ آسمان دنیا پر اٹھا لیا، اور احادیث کا خلاصہ کیا خلاصہ؟ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے نازل ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی، حضرت مہدی مصلی کے اوپر ہوں گے۔ وہ ٹائم حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر آ رہے ہوں گے، تو اس زمانے کے لوگوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَرِفُوهُ، لوگو تم ان کو، کن کو؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پہچان لینا۔ مطلب وہ آنے کے بعد اپنا تعارف انٹروڈکشن نہیں کرائیں گے، وہ آئیں گے، ان کی نشانیاں، ان کی علامات کھول کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ تم ان کو پہچان لینا۔ وہ آنے کے بعد ایک تو لوگوں میں نبی آیا ہوں، نبی بول کر بھی دعویٰ نہیں کریں گے، سمجھو؟ ان کی نبوت ان کو سلامت رہے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جب کسی کو نبی بناتا ہے تو نبوت پھر چھین نہیں لیتا، اس کو یاد رکھو، نبوت پھر چھین نہیں لیتا ان کی نبوت۔ ہاں البتہ ان کی رسالت کا جو پیریڈ ہے، کن کی؟ عیسیٰ ابن مریم، وہ ختم ہو گیا۔ اس لیے دیکھو یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہیں، وفات پانے کے باوجود رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہونے کے باوجود رسول تھے، بولے کیوں؟ اس لیے کہ ان کا پیریڈ، ان کا زمانہ، کن کا؟ حضرت عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کا جو دور تھا، پیریڈ، وہ ختم ہو گیا۔ اب جو دور قیامت تک جو چل رہا ہے رسالت کا، کس کا دور ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ارے سمجھ میں آیا؟ بولو الحمدللہ۔ اب اس کی ایک موٹی مثال دیکھو، عرب کا بادشاہ، اب لوگ جواب دینے کا رہتا ہے، غور سے سنو، عرب کا بادشاہ انڈیا کو آیا، اب یہاں کے ٹریفک رول کیا ہے؟ لیفٹ سے جانا اور وہاں رائٹ۔ اب وہ بادشاہ یہاں آنے کے بعد یہاں ٹریفک رول کے تابع ہو کر کار میں جا رہا، تو اب لوگ اب جواب دو،
تو اس کی بادشاہت کیا چھن گئی؟ ارے بولو، نہیں چھنی، اس کی بادشاہت اس کو سلامت ہے، لیکن یہاں تابع ہو کر چلنا پڑے گا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم جو بنی اسرائیل کی آخری کڑی ہیں، قیامت کے قریب بحیثیت امتی یا بحیثیت خلیفہ جب آئیں گے، قرآن مجید کی تشریح کر کے بتائیں گے، احادیث کی تشریح کر کے بتائیں گے، تابع ہو کر رہیں گے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی نبوت چھن نہیں جائے گی، جیسے اس کی بادشاہت اس کو سلامت، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ان کو سلامت، لیکن یہاں رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے، تو اسی کی تشریح کر کے ان کو بتانا پڑے گا۔ دیکھو، ایک تو سورہ احزاب کی آیت، اصل میں مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی، ختم نبوت کامل، بلکہ 3 حصے ہیں اس میں۔ پہلے حصے میں قرآن کی 110 آیات کے ذریعے سے ثابت کر کے بتایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ دوسرے حصے میں 220 احادیث کے ذریعے سے بتایا کہ دیکھو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تیسرے حصے میں اجماع، یعنی صحابہ، تابعین، تبع تابعین سب کا متفقہ فیصلہ اجماع ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آئیے آپ لوگ غور سے سنو، اور سننے کے بعد گھر جا کر، اس میں شہری طلبہ بھی سب ہوں گے نا سب، تو اب گھر جا کر گھر میں بھی امی کو سنانا، بہن کو سنانا، ابا کو سنانا، سب کو ختم نبوت کا مفہوم مطلب بتائے تھے۔ چونکہ عام طور پر ہمارے ماحول میں جو مشہور ہے آخری نبی کون ہے، بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے؟ ارے بولو، آخری نبی کون؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو معلوم ہوگا۔ اب آؤ مطلب، آخری نبی کا صحیح مطلب، صحیح مفہوم کیا ہے؟ دیکھو اب بولو زبان سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں۔ دیکھو اب یہ بولو، عیسیٰ ابن مریم جب قیامت کے قریب بحیثیت امتی، بحیثیت خلیفہ آ رہے ہیں، تو ہمارے نبی دنیا میں آ کر جانے کے بعد وہ آ رہے ہیں، تو آنے کے بعد نبی بنائے جا رہے ہیں، پہلے سے بن کے ہے، پہلے سے بن کے ہے، سمجھے؟ تو دیکھو، جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے، اس کو یاد رکھو، جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کفر ہے۔ عقیدۃ الطحاوی بلکہ عربی میں کتاب ہے، اس میں صاف لکھ دیا گیا ہے کسی عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت کے قریب آنے کے بعد دعویٰ نہیں کریں گے۔ اب دنیا میں قادیانی ہی نہیں، شکیل بن حنیف بول کر ہی نہیں، احمد عیسیٰ، بلکہ دنیا میں جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو متفقہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ ارے بولو کیا ہے وہ؟ دیکھو جو بھی کسی، دیکھو قادیانی کیا کرتا؟ ذلی نبی، بروزی نبی، تابع نبی، امتی نبی، غیر تشریعی نبی، دیکھو غیر مستقل نبی، کئی دعوے کیا، اور پھر کھلم کھلا یہ بھی دعوے کیا سورہ فتح آیت نمبر 29 میں جو اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ، ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 3 پہ لکھتا ہے، اس وحی الہی میں میرا نام محمد رکھا گیا اور رسول بھی، استغفر اللہ، کلم کلا، یعنی ایک تو محمد ہونے کا دعویٰ کیا اور دوسرا رسول ہونے کا دعویٰ کیا۔ دیکھا آپ نے؟ تو نبی کی عزت پر، نبی کی آبرو پر کلم کلا حملہ کر دیا۔
کلم کل اعلانیہ ہے، کئی کفریات ہے، ایک میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، یہ صرف نبی ہونے کا ہی دعویٰ نہیں کیا بلکہ آخری نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 8، ایک غلطی کا ازالہ ایک اور ایڈیشن میں صفحہ نمبر 10 پہ لکھتا ہے، میں وہی خاتم الانبیاء ہوں، بروزی طور پر ان روپ میں، جو آخری نبی کا بھی دعویٰ کیا۔ تو اس لیے ہم آخری نبی کا مطلب یاد رکھنا، وہ کیا ہے؟ تو ایک مطلب تو یہ بتا دیا گیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں۔ ارے بولو، اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا، ایک ہو گیا۔ دوسرا مطلب، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دیکھو اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، پیدا کا لفظ، اور عیسیٰ ابن مریم پہلے سے پیدا ہو کر ہے، کوئی اب نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عیسیٰ ابن مریم تو پہلے سے پیدا ہو گئے۔ اب دیکھو، اب یہ شکیل بن حنیف کا جو نیا فتنہ، اس میں قادیانی میں تھوڑا فرق ہوا۔ اصل میں گاڑی پرانی ہے، ماڈل نیا بنا کے لائے تو کیا ہو رہا، ارے نیا ماڈل ہے، نیا ماڈل ہے، نیا ماڈل ہے، بلکہ بچے نئی گاڑی سمجھ کے لے رہے، گاڑی پرانی ہے، ماڈل نیا ہے، صرف پرانی گاڑی ہے۔ تو قادیانیت جو ہے اس میں تھوڑا فرق کر لیا ہے، کون؟ شکیل بن حنیف۔ حالانکہ قادیانی بھی نبی کا دعویٰ کیا، شکیل بھی نبی کا دعویٰ کیا، دونوں بھی نبی کا دعویٰ کیے۔ فرق کیا ہوا؟ دیکھو، قادیانی یہ بولتا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، ان کی مزار کشمیر میں سری نگر میں محل خانیار میں ہے، البتہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا بولتا ہے انہیں۔ اور شکیل کیا بولتا ہے معلوم؟ حنیف کا بیٹا، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر تو اٹھائے گئے، لیکن جو اٹھائے گئے وہ نہیں آتے، میں آ گیا۔ اب ہم لوگ پکڑ کے پوچھے، شکیلیوں کے گرو گھنٹا نام بھی ملتے، پکڑ کے پوچھے، اچھا آسمان پہ اٹھائے گئے، ارے میاں تیرے کو عقل نہیں ہے، تو پاگل ہو گیا کیا، دماغ خراب ہو گیا تیرا؟ ہاں کہیں کو بولتا، ارے یہ آسمان پہ اٹھائے جانے کے قائل ہو گئے تم لوگ، اٹھائے گئے نا؟ تو ہاں اٹھائے گئے۔ تو آسمان پر جب اٹھائے گئے عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان ہی سے اتریں گے۔ اتنی بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہاں تک مان لیا ہونا، آسمان پہ اٹھائے گئے تو آسمان پہ اٹھائے گئے تو آسمان ہی سے اتریں گے۔ تو کیا بولتا؟ نہیں، میں شکیل بولتا میں پیدا ہوا کرتے۔ اچھا پھر پکڑ کے پوچھے، عیسیٰ علیہ السلام پھر پیدا ہوئے؟ سمجھے؟ پھر پیدا ہوئے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو عیسیٰ مان رہے، ایک آسمان پہ اٹھائے گئے، دوسرا شکیل بن حنیف جو پیدا ہوا، تو پنرجنم کے قائل ہو گئے۔ تو قادیانی کیا بولتا ہے؟ میں عیسیٰ کے روپ میں آیا، شکل میں آیا۔ شکیل کیا بولتا ہے؟ میں عیسیٰ پیدا ہوا۔ عیسیٰ پیغمبر ایک ہے دو ہے؟ ایک ہے، تو ان کیا دو ثابت؟ اور جھوٹا، اتنا بڑا جھوٹا ہے شکیل، کیا لکھ رہا معلوم؟ کتاب میں لکھ دیا، وہ ڈاؤن لوڈ کرے کتاب، اس میں کیا لکھا؟ بخاری مسلم حدیث کا کتاب، حدیث کا نام لے کر دھوکہ دیتا ہے۔ بخاری مسلم میں صاف لکھا ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے کبھی۔ ارے ایک شکیلیوں کا گرو گھنٹا بڑا شکیلے ملا، تو اس کو پوچھے ذرا کہاں لکھ کے ہے، میرے کو بتانا۔ بول تو حدیث میں ہے، حدیث میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے بلکہ ہے، بخاری میں کہاں ہے، ذرا بتاؤ میرے کو۔ ہم تو پڑھے لیکن کبھی ہمارے کو نظر نہیں آیا۔ بول تو اب حدیث پڑھ کے شروع کر دیا، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم و امامکم منکم، حدیث پڑھا، ہاں ٹھیک ہے ترجمہ کرو۔ بولو تو تمہارا اس وقت کیا عالم ہوگا جب تمہارے درمیان مریم کے بیٹے عیسیٰ نازل ہوں گے۔ تو ان ترجمہ کیا کیا؟
ٹھہریں گے ترجمہ کیا، نازل ہوں گے اتریں گے ترجمہ نہیں کیا. تو بولا شکیل اتریں گے بلکہ حدیث میں نہیں. دعویٰ شکیل بن حنیف کا اور دلیل عیسیٰ ابن مریم کی. ذرا دیکھو اس کو کہتے ہیں ہیرا پھیری. کہاں کی اینٹ کہاں کروڑا، بھانمتی نے کھمبا جوڑا. ارے تو دعویٰ تیرا الگ ہے اور دلیل الگ ہے. دعویٰ ہے شکیل بن حنیف کا، بخاری مسلم ثابت کرتا ہوں. بولا تو عیسیٰ ابن مریم. اچھا ہم لوگ پوچھے یہ شکیل باپ سے پیدا ہوا بن باپ کے؟ پوچھے سن رہے تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ نہیں ہمارے حضرت باپ سے پیدا ہوئے. بولا تو پھر عیسیٰ کیسے ہوا؟ انہوں ختم. ایک ایسی علامت ہے جب سے دنیا بنی قیامت تک کسی میں نہیں ہوگی. اب جتنے بھی لوگ جو ہوئے پیدا ہو رہے ہیں آپ لوگ بولو یہ باپ سے ہو رہے ہیں بن باپ کے. اور شکیل بن حنیف، حنیف کا بیٹا، اس کا نام اصل کیا ہے معلوم؟ شکیل احمد خان ہے. خان پٹھان ہے انہیں، لیکن اس کی جو پیپرا ہے ورجنل جو اس کو کالج کے اس میں بچے نوجوان بچے سب نکالے، اس کسی کی محمد نہیں ہے. اب یہ دھوکہ دینے کے لیے کیا کر دیا نوجوان بچوں کو بھٹکانے کے لیے کہ دیکھو قیامت کے قریب جب مہدی کا ظہور ہوگا ان کا نام محمد ہوگا نا، میرے نام کے شروع میں بھی محمد ہے. یہ لگا لیا. پہلی بات تو اس کے نام کے شروع میں نہیں ہے، دھوکہ دینے کے لیے اس نے محمد لگا لیا. محمد اصل نام نہیں ہوتا، اصل نام ہے اس کا شکیل. دیکھو شکیل کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں. کتنی بڑے انداز سے عیاری اور بکاری کر رہا ہے. تو اصل میں ختم نبوت کی تاریخ دیکھو 3 جز بتا دیے. ایک تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو نبی بنائے گا نہیں. دوسرا مطلب اب قیامت تک کسی بھی قسم کا نبی یا رسول پیدا نہیں ہوگا. 2 اچھا بعض علماء کرام نے کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نیا نبی نہیں آئے گا لکھا. کیا بتانے کے لیے؟ پرانے عیسیٰ ابن مریم جو آسمان پہ اٹھائے گئے وہ تو آئیں گے لیکن نیا نہیں آئے گا، اس لیے نیا کا لفظ. تو نیا بولو یا کسی کو اب نبی بنائے گا نہیں اللہ، اب نبی پیدا نہیں ہوگا. اور جو بھی کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرے وہ بالاجماع کفر. اسی لیے دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھول کھول کے سمجھا رہے. کیا کہہ کر؟ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا. اب اتنا بولتے سمجھ میں آ جا رہا، عقل مند کو اشارہ کافی. عقل مند آدمی اتنا بولتے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ارے رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نبی پیدا نہیں ہوتا، اب قیامت تک اللہ کسی کو نہ نبی بنائے گا نہ رسول بنائے گا. سمجھ میں آ گیا نا؟ آ گیا. دیکھو اس کے باوجود اور کھول کھول کے فلا رسول بعدی ولا نبی، یہ جملہ آگے رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا، نبوت کا ختم ہو چکا. بولے تو بھی بات سمجھ میں آ رہی، لیکن آگے میرے بعد نہ رسول ہوگا نہ نبی ہوگا، یعنی قیامت تک نہ رسول پیدا ہوگا نہ نبی پیدا ہوگا، نہ رسول بنایا جائے گا نہ نبی بنایا جائے گا. پھر کون سا سلسلہ رہے گا؟ پھر ایک ڈاؤٹ. تو وہ بھی فرمایا ولیکن خلفاء، ہاں میرے بعد خلفاء. 4 تو خلفاء راشدین، 4 تو خلفاء راشدین کون کون ہیں یاد ہے آپ لوگوں کو؟ بولو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی. تو 4 خلفاء راشدین. اس کے بعد بھی خلفاء ہوئے لیکن یہ 4 خلفاء راشدین. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد خلافت کا سلسلہ چلا لیکن نبوت اور رسالت کا سلسلہ نہیں چلا. شیعہ رافضی لوگ کیا بولتے؟ نبوت کے بعد امامت بولتے، اور ہمارا عقیدہ نبوت کے بعد خلافت ہے. سمجھے؟ خلافت کا سلسلہ چلا، 4 تو خلفاء راشدین. اب دیکھو یہ سلسلہ چلا تو خلفاء میں
خاص طور سے چاروں خلفاء کا سلسلہ کے بعد خصوصاً خلیفہ بھی آئے، لیکن چاروں تو خلفاء راشدین. تو دیکھو نبی کے بارے میں یہ تین چیزیں. اور کیا؟ مبعوث من اللہ، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے. بولو مبعوث من اللہ، ایک یاد رکھنے کا. نمبر دو، معصوم انل خطا، خطا سے پاک رہتے انبیاء. دو نمبر تین، مفترض الطاعہ، جن کی اطاعت فرض انسانوں میں سے آتے اور وہ سلسلہ بند ہو چکا. اور انسانوں میں صرف مرد. اب آپ لوگ سنے ہوں گے ایک عورت نبی کا دعویٰ کری، عورت بھی دعویٰ کری، دعویٰ کر کے دلیل بھی دینے شروع کری. ارے تو کیسے نبی بولے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ میرے بعد کوئی نبی نہیں آتا، مرد کا سلسلہ ختم ہو گیا بولے، عورت کا سلسلہ بند ہو گیا نہیں بولے نا، لہذا میں نبی. ایسا دلیل تھی. دیکھو اب ظہر میں کتنے رکعت فرض پڑے آپ لوگ؟ 4. تو اس کا مطلب 5 پڑھ لینا. 4 فرض ہے بتا تو 4 ہی فرض، 5 نہیں. اب اثر میں کتنے فرض ہیں؟ کیونکہ ایک گاؤں میں قادیانی پنڈت ملا، اس کو سمجھاتے بیٹھے ہم لوگ. ارے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا نا. تو نہیں وہی کا سلسلہ جاری ہے بولا. ارے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، بلکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب اتری اور آپ سے پہلے. تو وہ پنڈت کہنے لگا نہیں آپ کے بعد وہی نہیں آتی بلکہ نہیں لکھے ہے نا، اس کا مطلب آتی، بلکہ شروع کر دیا. شروع کرتے ویسے سوال ڈال دیا ہم لوگ. 4 رکعت فرض تو مطلب 5 پڑھ لینا. نہیں 4 رکعت فرض عصر کے، مغرب کے 3 فرض. تو 4 نہیں پڑھنا بلکہ کہاں بھی لکھے نہیں ہیں. تو کیا مطلب 4 رکعت پڑھ لینا؟ نہیں. شیعہ لوگوں کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ پڑھتے. ارے یہ علی ولی اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بولتے نہیں پڑھنا بلکہ کہاں لکھے ہے تم بتاؤ بولتے. الٹا سوال. تو اس کا جواب کیا؟ 2 رکعت فجر میں فرض. اب 3 نہیں پڑھنا بلکہ کہاں لکھے ہے تم بتاؤ، تو 3 پڑھ لیتے. نہیں، لیکن یہ سوال ہی غلط ہے. دعویٰ ان کرتا، دلیل ہم سے پوچھتا ہے، یہ غلط ہے. سمجھے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اب آخری بات ختم ہو رہی. دیکھو قیامت کی بڑی 10 علامات ہیں. کتنی علامات ہیں؟ 10. دیکھو اب میں گنا رہا ہوں، پہلے سن لو. مہدی کا ظہور 1، دجال کا خروج 2، عیسیٰ ابن مریم کا نزول 3. کتنے ہوئے؟ 3. نمبر 4، یاجوج ماجوج کا خروج. کتنے ہوئے؟ 4. نمبر 5، زمین سے ایک جانور نکلے گا اور نکلنے کے بعد لوگوں سے کلام کرے گا. اور کتنے ہوئے؟ 5. نمبر 6، یمن سے دھواں یا آگ نکلے گی. کتنے ہوئے؟ 7، 8، 9. 3 جگہ دھسا دیا جائے گا. یہ 3 اور وہ ٹوٹل 9 ہو گئے. اب ایک علامت رہی، سورج کب سے کہاں سے نکل رہا؟ مشرق سے مغرب سے؟ ارے اب کہاں سے نکل رہا سورج؟ مشرق سے نکل رہا. تو سورج مغرب سے نکلے گا، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. سمجھے؟ تو یہ 10. یہ 10 میں 3 جو علامات ہیں بڑی بڑی زیادہ تر پیش آتی ہیں. اور عام طور پر جو فتنے ابھر رہے ہیں، ایمان پہ جو ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور اسلام سے دور کر رہے ہیں، لیبل اسلام کا لگا کر، وہ 3: ایک مہدی کا ظہور، دوسرا دجال کا خروج، تیسرا ہے عیسیٰ ابن مریم کا نزول. نزول کے معنی نازل ہونا، اترنا. سمجھو؟ اور ظہور کے معنی ظاہر ہونا، سامنے آنا. کب؟ جیسا مسلم شریف کی حدیث میں ہے، عراق کا دریائے فرات خشک ہو جائے گا، سوکھ جائے گا، اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے گا اور اس سونے کو حاصل کرنے کے لیے لوگ دوڑ پڑیں گے. اتنی بڑی جنگ ہوگی جس جنگ کو ملحمت الکبریٰ کہا گیا. اس جنگ دیکھو 100 میں کے 99 لوگ قتل ہو جائے گا. یہ جنگ ہونے کے بعد ہم بول سکتے کیا
اب مہدی کا ظہور ہوگا۔ اب جتنے بھی لوگوں نے قادیانی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر شکیل بن حنیف نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، محمد جون پوری نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ریاض احمد گوہر شاہی نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور شیعہ رافضی بھی ایک مہدی کا انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے دنیا میں بہت سے لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، یہ تمام کے تمام جھوٹے ہونے کی دلیل یہ ہے، ان سب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا۔ ارے بولو، ان سب نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اور اصلی مہدی جن کا ظہور نہیں ہوگا وہ مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ ارے بولو، مہدی ہونے کا دعویٰ۔ دیکھو، اوریجنل ڈپلیکیٹ میں فرق، کئی علامتیں ہیں، آپ لوگوں کو چند بتا دیا ہوں۔ اصلی اور نقلی میں فرق، مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دیکھو، اب یاد رکھو، محمد ان کا نام ہوگا، عبداللہ ان کے والد کا نام ہوگا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، ان کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی نسل سے ہوں گے، مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے، اور پیدا ہونے کے 40 سال کے بعد ان کا ظہور ہوگا، جبکہ عراق کا دریا خشک ہو کے جنگ ہو کے رہے گی۔ اب خانہ کعبہ میں مقام ابراہیم حجر اسود کے درمیان، دیکھو جب طواف کرتے کرتے وہاں پہنچیں گے تو لوگ پہچان لیں گے، ارے یہ کون ہے؟ محمد نام ہے، عبداللہ ان کے ابا کا نام ہے، مدینے میں پیدا ہو کے ان کی ناک بلند ہے، ان کی پیشانی کشادہ ہے یعنی چوڑی، ان کی پیشانی روشن ہے، پورے نشانیاں ہیں۔ لوگ آگے بڑھ کے ان کی بیعت کرنے جائیں گے، وہ پیچھے پیچھے ہٹتے ہوں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو بیعت لینا پڑے گا۔ دیکھو یہ مہدی، میں مہدی بلکہ دعویٰ بھی نہیں کریں گے، چاہتے بھی نہیں ہوں گے۔ اب دیکھو جھوٹے جتنے بھی دعوے دار جھوٹے، اب اس کے بعد یہودیوں سے خون ریز جنگیں لڑیں گے۔ اب پتا چل جائے گا تو ایک سفیانی لشکر حضرت مہدی سے جنگ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے آئے گا، تو عرب میں ایک مقام ہے، مقام میں بیدا، وہاں پر اس لشکر کو دھسا دیا جائے گا۔ اب دنیا میں مشہور ہو جائے گا کہ مہدی کا ظہور ہو گیا۔ اب عراق کے اولیاء ابدال ان کی بیعت کرنے کے لیے آئیں گے۔ اب اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ ابن مریم کا نزول ہوگا، نازل ہوں گے۔ سمجھے؟ یہ چند خاص طور سے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں سنو۔ ان کی سانس عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی دور پڑتی ہوں گی جتنی ان کی نگاہ۔ یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ سمجھے؟ ایک تو بن باپ کے پیدا ہوئے، اور جس کافر کے اوپر وہ سانس پڑے گی وہ کافر مر جائے گا۔ اب شکیل بن حنیف عیسیٰ کا دعویٰ کرا، تو شکیلیوں سے ہم لوگ پوچھے، ان چھپ کے کیوں بیٹھا؟ عیسیٰ علیہ السلام ہے نا، مہدی ہے نا۔ ان اسلامی عقیدے میں حضرت مہدی الگ، حضرت عیسیٰ الگ، کتنے ہوئے؟ اسلامی عقیدہ۔ قادیانی کیا بولتا ہوں؟ عیسیٰ بھی میں، مہدی بھی میں، دونوں ایک ہی آدمی کے نام۔ کون ہے وہ؟ بولتے میں، بلکہ دعویٰ کرا۔ کون؟ قادیانی۔ اس کا چیلا بزرا شکیل، شکیل بھی کیا بولا؟ مہدی بھی میں، عیسیٰ بھی میں۔ ارے وہ کون ہے؟ بول دو میں، بلکہ ان دعویٰ کرا۔ ان دو، حالانکہ اسلامی عقیدے میں حضرت مہدی الگ ہیں، غیر نبی، نبی نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم الگ ہیں۔ محدثین بھی الگ الگ باب باندھ کے بتائے، دیکھو یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ یہ جھوٹے دعوے دار اس طریقے سے لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، ایمان پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اچھا، حضرت مہدی کی ایک نشانی سن لو، جس درخت کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ درخت بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا اس کو قتل کر دے۔ جس پتھر کے پیچھے یہودی چھپا ہوگا وہ پتھر بات کر کے بولے گا اے مسلمان میرے پیچھے یہودی چھپا ہے اس کو قتل کر دے۔ اب آپ لوگ بولو، یہ جتنے بھی جھوٹے دعوے دار ہیں ان کے زمانے میں کوئی درخت، کوئی پتھر بات کیا کیا؟ ارے بولو، نہیں کیا۔ دیکھیے جھوٹے دعوے دار، پتھر بات کرنا۔ اور عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ کر دجال ایسا گھلنے لگے گا
جیسا نمک پانی میں اب تک شیر بن کر بلو فساد مچا رہا تھا، بہت بڑا فساد، جیسے عیسیٰ ابن مریم کو دیکھ لیا بس پانی پانی ہو کے بھاگنا شروع کرے گا۔ آخر کار باب لد کے پاس عیسیٰ علیہ السلام نیزے کے ذریعے سے اس کو قتل کر دیں گے۔ تو یہ چند اہم باتیں ہیں، آپ لوگ اس کو یاد رکھو اور اپنے گھر میں بھی بتانا۔ کہیں ایسا سننے میں آیا لوگ آ کے مہدی بول کر یا عیسیٰ بول کر فتنہ مچا رہے ہیں یا بھٹکا رہے ہیں تو فوراً آپ لوگ علماء کرام کو فوراً اطلاع دے دینا، دیں گے انشاءاللہ بولو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو، سارے عالم کے مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ دین پر مضبوطی سے صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کفر سے، شرک سے، بدعات سے، گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ بحمدہ، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔